افشاں بھائی جلدی کرو، اور کتنی دیر ہے؟ میری میٹنگ ہے، دیر ہو جائے گی۔ میں کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب پیچھے سے میرے شوہر نے آ کر مجھے جلدی کرنے کا کہا تھا۔ میں جو اپنے آپ میں ہی مگن تھی، اچانک ایک دم سے شوہر کی آواز سن کر بوکھلا گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے بے اختیار چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور چکنا چور ہو گیا۔ میری سانسیں ایک دم اتھل پتھل ہو گئی تھی اور ماتھے پر بے ساختہ پسینہ آ گیا تھا۔ میں یوں گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر کچھ سمجھتا، میری سانس دندناتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ٹوٹا ہوا کپ دیکھ کر اس کا پارا ایک دم سے اوپر چڑھا تھا۔ میری ساس کو برتنوں سے بے حد محبت تھی۔ گھر میں جب بھی کسی سے کوئی برتن ٹوٹتا تو پھر میری ساس کے ہاتھوں اس کی خوب شامت آ جایا کرتی تھی، پھر چاہے آگے ان کی بیٹیاں ہوں یا بہویں ہوں۔ برتنوں کے معاملے میں میری ساس بہت حساس تھی، پھر مجھ سے ان دنوں برتن ٹوٹ بھی تو بہت زیادہ رہے تھے۔ میری ساس جب نئے کپ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ مجھے پھوہڑ، غیر ذمہ دار اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں اپنی ساس اور شوہر کے سامنے کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری ساس مجھ پر اپنا غصہ اتارنے کے بعد میرے شوہر سے کہنے لگی، دفتر جاتے ہوئے اس کو اپنے میکے چھوڑ آنا اور اس کی ماں کو میرا پیغام دینا کہ پہلے اسے کچھ گھرداری سکھاؤ اور اس کے بعد ہی اسے رخصت کرنا۔ نہ جانے 25 سال ماں کے گھر میں کیا کرتی رہی ہے۔ کچن اور اس کے کام تو عورت کی پہچان کرواتے ہیں۔ صاف ستھرا گھر اور باورچی خانہ عورت کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ وہ گھر کو سنبھال کر رکھتی ہے، لیکن ایک میری بہو ہے کہ باورچی خانے میں آتے ہی اس کا خون جم جاتا ہے۔ برتنوں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کر تو لگتا نہیں ہے کہ کبھی یہ باورچی خانے میں بھی گئی ہو۔ جب سے آئی ہے اس کی یہی حرکات ہیں۔ روزانہ کے درجن برتن تو یہ توڑ دیتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، جا کر اپنی پیکنگ کرو۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ امی، ایسا مت کریں، مجھے میکے مت بھیجیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میری اماں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے، میں سب کچھ کرنا جانتی ہوں۔ وہ بس غلطی سے یہ سب ٹوٹ گیا۔ میں ڈر گئی تھی تو ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، مجھے میکے نہ بھیجیں۔ اس پر میری ساس نے طنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، یہاں ایسا کیا ہے کہ جس سے تم ڈر گئی؟ تم ہر مرتبہ غلطی کرتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ میں ڈر گئی تھی۔ کس سے ڈرتی ہو؟ یہاں کون ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے؟ اپنی کوتاہیوں کو فضول کے ڈرامے کے پیچھے مت چھپاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کچھ سیکھ کر آؤ۔ مجھے ایسی پھوہڑ لڑکی اپنے گھر میں بالکل پسند نہیں ہے۔ اب اٹھو، یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ صبح ہی صبح میرا بی پی ہائی کر دیا ہے۔ اتنا کہتے ہی میری ساس میرے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی اور میں نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیسی قسمت پائی تھی، ایک کام سیدھا کرنے کے چکر میں مجھ سے 10 کام اور بگڑ جایا کرتے تھے۔ نہ جانے میں خود پر قابو نہیں کر پاتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جایا کرتی تھی۔ نتیجتاً ہر روز مجھ سے کسی نہ کسی نئے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنے 2 جوڑے رکھے اور میکے جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب کوئی دن تک میری ساس میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہوگی۔ یوں منظر سے ہٹ جانا ہی بہتر تھا۔ مگر نہ جانے میکے میں بھابیاں مجھے ٹکنے دیں گی بھی یا نہیں۔ مجھے دیکھ کر تو ویسے ہی ان کے منہ بن جایا کرتے تھے۔ میں انہیں ایک آنکھ نہ بہاتی تھی۔ میرا وجود انہیں کھٹکتا ہی رہتا تھا۔ صد شکر کہ ابھی اماں زندہ تھی۔ جس دن اماں نہ رہی اس دن تو مجھے میکے کے دروازے بند ہی ہو جائیں گے۔ یہ سب سوچتے سوچتے نہ جانے میں کون سے جہان میں پہنچ چکی تھی۔ جب میری نند کی بیٹی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، مامی، آپ کو ماموں بلا رہے ہیں، میں چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ پھر سامان لے کر کمرے سے باہر آئی تھی جہاں میرا شوہر میرا ہی منتظر تھا۔ میں جوں ہی باہر آئی تو وہ اپنی ماں کو الوداع کہتے ہوئے مجھے ساتھ لیے باہر نکلا تھا۔ میں بائک پر بیٹھتے ہوئے بھی تقریباً سارا راستہ روتے ہوئے آئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ نہ جانے میرے نصیبوں میں کیا لکھا تھا اور میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن مجھے ایسا بار بار لگ رہا تھا کہ میرے ذہن میں چلنے والے سارے خدشے سچ ثابت ہونے والے تھے۔ یہی چیز تھی جس نے مجھے ڈرا کر رکھا ہوا تھا
اور میں گھبراہٹ کا شکار رہنے لگی تھی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میرا نام افشاں ہے۔ میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کی سرکاری نوکری تھی اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی لاڈلی بہن تھی۔ میرے ابا، اماں اور بھائیوں نے مجھے انتہائی لاڈ پیار اور محبت سے پالا تھا۔ میری ماں غیر برادری سے تھی اور پٹھانی تھی۔ پٹھانی نقش و نکوش کی مالک تھی۔ پورے خاندان میں میری ماں کے جیسی خوبصورتی کسی کے پاس نہیں تھی۔ جب میری ماں کی پیدائش ہوئی تو اماں کا آدھا حسن میں نے پا لیا تھا۔ میں ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی اور اسی طرح پٹھان نقش مجھے بھی ملے تھے۔ اوپر سے گوری رنگت مجھے بچپن سے ہی خوبصورت بناتی تھی۔ میں صرف 16 سال کی ہی تھی جب میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اماں نے ایک جگہ میری بات پکی کی اور 2 سال بعد میرے 18 سال کے ہوتے ہی میری شادی کر دی گئی، کیونکہ اماں اپنی ذمہ داری پوری کر کے آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ ابا کو گزرے 4 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اماں نے ہی سب سنبھالا تھا۔ صد شکر تھا کہ میرے بھائی بڑے تھے، جس کی وجہ سے اماں کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بھائیوں نے نوکریوں پر لگتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ اماں نے 2 بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کروائی تھی اور یہی اماں سے غلطی ہو گئی تھی۔ بھابھیوں نے آتے ہی میرا تیرا تیرا میرا کر کے سارے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں لڑائی جھگڑے کرنے لگتی تھی۔ اگر آپس میں نہ لڑتی تو میری ٹوہ میں لگ جایا کرتی۔ مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی تھی۔ ان کے نزدیک میری ماں کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بھائیوں کے سامنے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہتی تھی، لیکن جو ہی بھائی کام پر جاتے تو ان کی آنکھیں ہی بدل جایا کرتی تھی۔ اماں اس سارے ماحول سے بہت تنگ تھی۔ ایک دل تو کرتا تھا کہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیں اور خود ان سے الگ ہو جائیں، مگر افسوس کہ اتنے وسائل نہ تھے کہ اس مہنگائی کے دور میں ایک کمرہ بھی بنانا مشکل تھا، کجا کے پورے کا پورا گھر بنانا۔ اسی روز روز کی چکچک سے تنگ آ کر اماں نے میری شادی کر دینے کا سوچا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو جانے میری بھابیاں میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ یہی سب سوچ کر اماں نے میری جلدی شادی کا کڑوا گھونٹ بھرا تھا۔ حالانکہ میرے بھائیوں نے اماں کو بہت روکا تھا کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، مگر اماں نے نہ جانے کیا کہہ کر انہیں راضی کر لیا تھا۔ یوں جیسے ہی میری 18ویں سالگرہ گزری، اس دن لڑکے والے ہمارے گھر آ کر دن طے کر گئے تھے۔ لڑکا مجھ سے عمر میں 7 سال بڑا تھا، مگر اماں کی نظر میں عمر کا کوئی بھی فرق معنی نہیں رکھتا۔ اماں کی سوچ تھی کہ عمر میں بڑا شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے۔ بھلے ہی یہ مفروضہ ٹھیک تھا، مگر اماں اس بات سے انجان تھی کہ ہر جگہ یہ مفروضہ درست نہیں ہوتا۔ خیر، سالگرہ کے 1 ہفتے کے بعد ہی مجھے میرے شوہر کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ اماں نے اپنی طرف سے تو میری شادی چھوٹا خاندان دے کر اس میں کی تھی، لیکن ولیمے والے دن ہی افراد کی تعداد دیکھ کر میرا سر چکرانے والا ہو گیا تھا۔ میرا شوہر افضل ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، جسے اماں نے اکلوتا سمجھا تھا۔ اس افضل کے 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں سے 3 شادی شدہ تھے اور ان شادی شدہ افراد کے 4 بچے تھے۔ بہنوں میں 2 بیاہی جا چکی تھی اور 2 ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ جو بیاہی ہوئی تھی وہ بھی مہینہ مہینہ آ کر یہیں پڑی رہتی۔ اچھا چھوٹا خاندان ڈھونڈا تھا میری ماں نے۔ دیکھنے میں تو وہ لوگ اچھے خاصے شریف اور تہذیب والے لگتے تھے، مگر شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھ پر ان کی اصلیت واضح ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگ انتہائی جاہل اور جاہلانہ سوچ کے مالک تھے۔ صبح اٹھتے ہی جاہلانہ طریقے سے لڑنے لگتے، ذرا ذرا سی بات پر پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ چھوٹے کی بڑے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اماں نے مجھے ایک جہنم سے نکال کر دوسری میں جھونک دیا تھا۔ میں اس سارے ماحول میں آ کر بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ اوپر سے شادی کے پہلے ہی مہینے میری ساس نے بچے کا رولا ڈال دیا تھا۔ اب اولاد تو خدا کے ہاتھ میں تھی، وہ دیتا یا نہیں دیتا اس میں کیا کر سکتی تھی۔ اتنی جلدی بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پہل تو میں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا تھا کہ ہر ماں کی طرح شاید ان کو بھی خواہش ہو، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا ویسے ویسے میری ساس کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ شادی کو صرف 10 مہینے ہی گزرے تھے جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے پیٹتے واپس ماں کے گھر آ گئی۔ صرف 18 سال کی ہی عمر میں مجھ پر طلاق کا بدنما دبا لگ چکا تھا۔ اس بات کو میری بھابھیوں نے اس قدر اچھالا تھا کہ پورے محلے میں مجھے بدنام کر دیا گیا۔ لوگ میری وجہ سے اماں کو ڈھیروں باتیں سناتے اور میں تو اتنی خوف زدہ تھی کہ میں گھر سے باہر تک نہ نکلتی تھی۔
میرا پہلا شادی شدہ تجربہ ہی بہت برا رہا تھا۔ وہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس نے مجھے بے حد خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں جو پہلے ایک پراعتماد لڑکی تھی اب کہیں دب سی گئی تھی۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ میری شخصیت انتہائی بری طرح سے توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی تھی۔ میری اماں میرا حوصلہ بلند کرنے کی کوشش کیا کرتی، لیکن جو ہی میں خود پر اعتماد کی کوشش کرتی اسی وقت میری بھابیاں نئے سرے سے میرے سارے زخم تازہ کر دیتی۔ بھابیوں کی باتیں ایسی ہوتی تھیں جنہیں سن کر میرا کلیجہ اندر تک زخمی ہو جایا کرتا۔ اب اماں کی بھی بہووں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ اماں کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ اماں بھائیوں کو شکایت لگاتی مگر اب پانی سر سے اوپر ہو گیا تھا۔ میرے بھائی اب مکمل بیویوں کے تابعدار ہو گئے تھے۔ پہلے جن کے لیے میں لاڈلی تھی، میری ماں لاڈلی تھی، اب ان کو اپنی بیویوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ خیر، یوں ہی مزید 2 سال گزر گئے۔ اماں پھر سے میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اماں نے جب مجھ سے بات کی تو میں فوراً ہی مکر گئی۔ میں دوبارہ کسی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میرے لیے ایک تجربہ ہی کافی تھا۔ مگر اماں مجھے کہتی کہ جو ہو چکا تھا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ ضروری نہیں کہ جو ایک مرتبہ ہو چکا ہے وہی بار بار ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو۔ اس سب کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ اماں پھر سے میرے لیے رشتے دیکھنے لگی، مگر جتنی میری بدنامی ہو چکی تھی اس کے بعد کوئی بھی میرا نام نہ لیتا تھا کہ جا کے رشتہ کرنا۔ میری اپنی بھابیاں ہی مجھے بستا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہ مجھے اس گھر میں دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی یہ چاہتی تھی کہ کوئی مجھے بیاہ کر کے لے جائے۔ ان دونوں نے مجھ سے نہ جانے کیسی ضد باندھ لی تھی۔ میں نے تو کبھی ان کا برا نہیں چاہا تھا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے اماں سے کہا تھا کہ مجھے بھابیاں اپنی مرضی کی لانی ہیں، یہ بھابیاں میری پسند کی نہیں ہیں۔ بس پھر میری بھابیوں نے میری یہی بات پکڑ لی اور پھر اس کے بعد آج تک انہوں نے اس بات کو لے کر مجھ سے بیر بنائے رکھا تھا۔ اگر وہ چاہتی تھی تو اس بات کو اسی جگہ ختم کر سکتی تھی۔ اتنی بڑی بات تو نہ تھی جتنی انہوں نے بنا لی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی۔ اماں کی جان پہچان کی وجہ سے میرے 3-4 رشتے آئے تھے، لیکن میری بھابیوں نے میری لاج نہ رکھی تھی۔ وہ لوگوں کے سامنے ایسی برائیاں کرتی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے اٹھ جایا کرتے۔ میری ماں دن رات روتی رہتی، وہ بھی اب مجھ سے تنگ آنے لگی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تو قدرت کا لکھا تھا۔ میں تو بے قصور تھی، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن دنیا کہاں سمجھتی ہے۔ وہ تو سارے معاملے میں قصوروار عورت کو ہی ٹھہراتی ہے، پھر چاہے مرد کتنا ہی قصوروار کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ پاک صاف سمجھا جاتا ہے اور سارا ملبہ عورت پر گھرا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کوئی اس بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ عورت بھی بے قصور ہو سکتی ہے، مگر افسوس کہ یہ معاشرہ، اس معاشرے میں عورت ہی غلط ٹھہرائی جاتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا تھا۔ بڑے دونوں بھائی اپنے الگ الگ گھر بنا کر ان میں شفٹ ہو گئے، تب جا کر میری زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی میرا رشتہ ہو گیا۔ اماں نے رشتہ ہوتے ہی ان لوگوں کو نکاح کی تاریخ دے دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب رشتے میں مزید کوئی بھی الجھن پڑے۔ اماں نے بڑے دونوں بھائیوں کو بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے جب انہیں کہا تو وہ کہنے لگیں، اگر بھائیوں کو بلایا تو ان کی بیویاں بھی آئیں گی، پھر سے کوئی ایسی بات کریں گی جس سے میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ میں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ یوں 25 سال کی عمر میں میری دوبارہ سے شادی ہوئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے نئے سسرال آ گئی تھی۔ میرا یہ سسرال 4 لوگوں پر مشتمل تھا۔ میں اس گھر کی اکلوتی بہو تھی۔ میری باقی 2 نندیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، ساس تھی، سسر حیات نہیں تھے۔ میرا یہ سسرال پہلے والے سسرال کے مقابلے میں کافی اچھا تھا۔ میری ساس بھی اچھی تھی، لیکن وہ بہت اصولی عورت تھی۔ کوئی بات جو ذرا ان کے اصول کے ادھر ادھر ہو جاتی، وہ اس بات پر بہت غصہ کرتی۔ ویسے اخلاقاً وہ ایک اچھی عورت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ یہی معاملہ میرے ساتھ بھی تھا۔ میں سسرال سے پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ نئے سسرال میں آنے کے بعد میرے دل سے وہ ڈر نہ گیا تھا۔ اوپر سے اماں نے میرے سسرال میں میری پہلی شادی اور طلاق کے بارے میں بھی کچھ نہ بتایا تھا۔ اس بات نے میری اور جان کھائی تھی کہ اگر کہیں ان کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بیک وقت کئی خوف تھے جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ میں کتنی ہی کوشش کر چکی تھی خوش اور مطمئن رہنے کی، مگر میں چاہ کر بھی خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو کر رہ جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور میری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ میرے بھائی اور بھابھیوں کو جب میری شادی کا علم ہوا تو انہوں نے خوب واویلا کیا کہ اکلوتی بہن کی شادی بھائیوں کے بغیر کروا دی، مگر اماں نے ان کے کسی واویلے کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔
मैं अपने घर में आबाद थी। अम्मा के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। बाकी कोई जो मर्जी कहता रहे उसे फर्क नहीं पड़ता था। भाभीियों ने भाइयों के जरिए अम्मा पर बहुत पूछने की कोशिश की कि किसी तरह उन्हें मेरे ससुराल का पता चल जाए, मगर अब की बार अम्मा ने उन पर भरोसा नहीं किया। उनके लाख पूछने पर भी अम्मा ने मेरे ससुराल का पता ना दिया था। मैं जब कभी मैके आती तो भाइयों से मुलाकातों को जाया करती। मुझसे भी मेरे ससुराल के बारे में वो पूछते थे, लेकिन अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अगर अपने ससुराल में बसना चाहती हो, खैराबाद रखना चाहती हो, तो किसी सूरत भाभीियों को ससुराल का पता ना लगने देना, वरना फिर घर उजड़ने पर रोती हुई मेरे पास ना आना। क्योंकि ये बात तो तय थी कि अगर भाभीियों को ससुराल का पता लग जाता तो उन्होंने लम्हे की भी देर नहीं करनी थी और ससुराल जाकर पहले ससुराल के बारे में सब कुछ बता देना था। फिर उसके बाद मेरा उस घर में बसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कौन पागल था जो इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे अपने निकाह में रखता। उस दिन मुझे अपनी सेहत खराब महसूस हुई तो मैं अपने मैके आकर अम्मा के साथ डॉक्टर के पास गई। अपने ससुराल में किसी के साथ डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी। डॉक्टर के पास से तो मैं हो आई थी, लेकिन उस दिन मेरे दिल में और भी ज्यादा डर बैठ गया, क्योंकि उस रोज अस्पताल में मेरी मुलाकात मेरी पहली सास से हुई थी, जिसने मुझे देखते ही सबके सामने मुझे न जाने क्या कुछ कह डाला था और फिर मुझे बेशुमार बद्दुआएं भी दी थी। दिल तो मेरा चाह रहा था कि उसी वक्त सारी हकीकत वाजे कर दूं, मगर फिर न जाने में क्या सोचकर चुप हो गई। अलबत्ता मेरी जगह अम्मा ने इसे खूब सुनाई थी, जिसके बाद वो मुझे उल्टी सीधी धमकियां देती वहां से चली गई, जबकि पीछे में एक मर्तबा सब कुछ याद करते खौफजदा हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ सब कुछ दोबारा वो हो जो पहले हो चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि वक्त दोबारा अपने आप को दोहराए और मैं एक मर्तबा फिर से उसी अजियत से गुजरूं। मैं दिन रात सब कुछ अल्लाह से ठीक होने की दुआएं करती। अल्लाह अल्लाह करके अभी जाकर मेरे अंदर से साबका जिंदगी का डर कम हुआ था। अब एक मर्तबा फिर से वही डर मुझ पर हावी हो गया था, जिसके बायस मुझ पर हर सीधा काम भी उल्टा होने लगता। मेरा जहन मुसलसल उसी तरफ उलझा रहता, जिसके बायस किसी काम पर तवज्जो नहीं दे पाती और नतीजा ये निकलता कि हर काम ही गलत हो जाया करता। इस बात पर मेरी सास का मिजाज हर रोज बिगड़ जाया करता था। वैसे तो वो हर रोज थोड़ा बहुत डांट कर गुस्सा निकाल लिया करती थी। सुबह 10 बजे के करीब का वक्त था। मेरा शौहर दफ्तर जा चुका था। घर के बाकी काम खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में आई थी। तभी सोचा कि जब तक फ्री हूं तब तक कमरे की अलमारी सेट कर दूं। मैं अलमारी खोले उसे तरतीब देने लगी थी, तभी मेरे कपड़ों के बीच से एक फाइल निकलकर नीचे गिरी थी, जिसे देखकर पहले तो मुझे हैरत हुई, मगर अगले ही लम्हे हफ्ता पहले की बात याद आई। मेरी हैरत दूर हो गई। ये फाइल मेरी ही थी। आज से 1 हफ्ता पहले की बात थी, जब मैं अपने मैके गई थी। वहीं से अम्मा मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, जिनकी रिपोर्ट्स 3 दिन बाद आनी थी। वो रिपोर्ट अभी परसों ही मेरे घर पर डिलीवर हुई थी, मगर इससे पहले कि मैं फाइल को खोलकर रिपोर्ट देखती, अचानक मेरा शौहर काम से जल्दी घर वापस आ गया। अपने शौहर से वो फाइल छुपाने के लिए मैंने जल्दी वो हड़बड़ी में कपड़ों के पीछे धकेल दी। फिर इस कदर मसरूफ हुई कि मेरे जहन में उसका ख्याल ही निकल गया। अभी फाइल को देखने के बाद मैंने जल्दी से सारे कपड़े समेटे और फाइल लेकर बेड पर आ बैठी, मगर उस रोज भी न जाने क्या हो गया था कि मैं फाइल को देख ना पाई। फिर उससे अगले रोज मेरी गायब दिमागी ने मेरी सास का मूड फिर से खराब कर दिया। इस मर्तबा न जाने मेरी सास को क्या हुआ था कि उसने मुझे मैके भेज दिया। मेरा शौहर मुझे घर के दरवाजे पर उतार कर चला गया। मैंने उससे पूछा भी कि मुझे कब लेने आओगे, तो वो कहने लगा कि जब तक तुम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ तो बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, वरना ऐसी गायब दिमाग बीवी मुझे नहीं चाहिए। न जाने तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है, कहाँ खोई रहती हो। तुम सिर्फ अम्मा को ही नहीं, मुझे भी तुमसे बहुत शिकायत है। जब तक तुम हमारी शिकायत को दूर नहीं कर सको तो खुद ही आ जाना, नहीं तो यहीं रह जाओ। शौहर के अल्फाज थे या कोई तीर। मैं बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी। वो कितनी आसानी से मुझे यहाँ से जाने का मशवरा दे चुका था। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रहकर उसे जाता देखती रही, फिर एक गहरी सांस खारिज की थी और आंखों में आई नमी को साफ करते हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो सुबह सुबह मुझे अपने घर में देखकर वो बहुत परेशान हुई। जैसे ही उसने मुझे पूछा, मैं अम्मा के गले लगकर रो पड़ी थी। फिर मैंने रोते रोते अम्मा को सारी बात बता दी थी, जिसे सुनने के बाद अम्मा मेरी अक्ल पर मातम करके रह गई। भला मेरे से ज्यादा बेवकूफ़ कोई और भी हो सकता था, जो हाल में अपने घर पर तवज्जो देने के बजाय माजी की उलझनों में खोई हुई थी। फिर ये सब कुछ तो होना ही था। खैर, अम्मा ने मुझे 2-3 दिन के लिए अपनी तरफ रखा और फिर 3 दिन के बाद मुझे खुद मेरे ससुराल लेकर आ गई, ताकि मेरी सास से भी मुलाकात कर सके।
लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं जानता था कि हमारे ऊपर कौन सी क़यामत टूटने वाली थी। जैसे ही मैं अम्मा के साथ अपने ससुराल पहुंची, दरवाजे से निकलने वाले वजूद को देखते ही मेरी और मेरी अम्मा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हमारा रंग यकलख्त सफ़ेद पड़ चुका था। हमें शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मेरा तो खौफ से जिस्म कांपने लगा था, जबकि दरवाजे से निकलने वाले वजूद ने हमें तमस्खर उड़ाती नज़रों से देखा था। दरवाजे से निकलने वाले वजूद कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही भाभियां थीं, जो न जाने कैसे मेरे ससुराल तक पहुंच चुकी थीं। वो जिन नज़रों से मुझे देख रही थी, उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि मेरे शोहर और सास को सब बता चुकी थी और अम्मा डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुई थी। सामने हमारी ऐन तवक्को के मुताबिक मेरी सास और शोहर जले पैर की बिल्ली की मानिद पूरे घर में चक्कर लगा रहे थे। मारे गुस्से के मेरे शोहर की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। क्यों ना होती, उसकी गैरत पर बात आई थी। कोई मर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी बीवी पहले से किसी के निकाह में रही हो, और उससे भी बड़ी बात कि वो शोहर के होते हुए भी अपने पहले शोहर के बच्चे की मां बनने वाली हो। ये बात तो सुनने में बहुत अजीब लगती थी, लेकिन ये बात मशहूर हो चुकी थी। सिर्फ मैं और मेरा साबका शोहर ये बात जानते थे कि इस बात में जरा भी सच्चाई न थी। ये सब कुछ मेरे पहले शोहर का ही किया धरा था। वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था। उसने मुझसे पहले किसी और लड़की से छुपकर शादी कर रखी थी। शादी के बाद वो मुझे रोज मारता और मुझे मजबूर करता कि मैं उससे तलाक ले लूं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तभी उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया था। शादी के 6 माह बाद जब मैं मां बनने की मुझे खबर मिली तो मैं खुश हुई थी। मैंने जब अपने शोहर को इस बारे में बताया तो उसने खुश होने की बजाय मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे गालियां देने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, मेरे ससुराल वाले कमरे में जमा हो गए। मेरे शोहर ने उन सब के सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए और कहा कि शादी के बाद तो हमारा ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं, फिर ये माँ कैसे बन सकती है, ये लाजमी किसी और की औलाद लाई है। मैंने सबको अपनी सफाइयां देने की कोशिश की, लेकिन मेरा शोहर इतना गिर चुका था कि उसने कुरान पर भी हाथ रख लिया। हालांकि ये हकीकत नहीं थी। उन 6 महीनों में मैं अपने शोहर के साथ रही थी, लेकिन मेरे साथ वहशियाना सलूक होता रहा। मगर कौन यकीन करता कि जब मैंने अपने शोहर को बच्चे का DNA करवाने का कहा, यहाँ भी शोहर ने बड़ी चालाकी से मुझे धक्का दे दिया। मैं पेट के बल नीचे गिरी और मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गया। यूं मेरे पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ न बचा था, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई गवाह। यूं मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी थी, जिसके बाद सब लोग ही मुझे बुरी औरत समझने लगे थे। किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं था और ना ही मैंने किसी को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। मेरी माँ ने यही सारी बातें मेरे ससुराल से छुपाई थी, और यही सारी बातें थीं जिनका मुझे हमेशा से खौफ था कि कहीं मेरा शोहर भी मेरे साबका शोहर जैसा ना निकल जाए। मगर सच कहाँ छुपता है, मेरी भाभियां सब उगल गई थी। मैं घर में जाते साथ ही शोहर के पैरों में गिर गई और रोते हुए सफाइयां देने लगी। मगर मेरा शोहर और सास मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। बाकी सब की तरह मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। मेरा शोहर मुझे तलाक देने ही वाला था जब अचानक ही कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आने वाले को देखकर मेरी और अम्मा की जान निकलने लगी, क्योंकि आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा साबका शोहर था। वो आते ही मेरे पैरों में गिर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बोहतान लगाया, तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें सबकी नज़रों में बुरा ठहराया, अपनी ही औलाद को कबूल करने से इनकार किया। नतीजा देखो, अल्लाह ने मुझे हमेशा के लिए औलाद की नेमत से महरूम कर दिया है। मुझे तुम्हारी आह लग गई है। अल्लाह ने मुझसे बाप बनने की सलाहियत भी छीन ली है। मुझे माफ़ कर दो अफशां, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैं आज अपनी आंखों से खुदा का इंसाफ देख रही थी। वाकई खुदा की लाठी बेआवाज़ है। उसने मुझ पर जुल्म किया था और आज किस हाल में पहुंचा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मुझे ज़ोरदार चक्कर आया और अगले ही लम्हे में ज़मीन बोस हो गई। जब मुझे होश आया तो खुद को कमरे में पाया। मेरा शोहर, सास और अम्मा मेरे पास ही खड़े थे। मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराने लगे थे। मेरी सास ने मेरा माथा चूमकर मुझे मुबारक दी। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी जब मुझे अम्मा ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने डरते डरते शोहर की तरफ देखा, जो मेरे ऐसे देखने पर शर्मिंदा हो गया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि सब कुछ यूं अचानक सामने आने पर वो मुझ पर यकीन नहीं कर पाया था। लेकिन अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ मेरे साथ था। मेरे भाइयों को भी भाभियों की असलियत पता चल चुकी थी। एक ने तो उसी वक्त बीवी को तलाक दे दी,
جبکہ دوسرا ایسا نہ کر سکا کیونکہ بھابھی بھی ماں بننے والی تھی، لیکن بھائی نے اچھی طرح سے اس کی خبر لی تھی۔ شکر تھا کہ میرا گھر بچ گیا تھا۔ جب حالات بس میں نہ ہوں تو انسان چاہے لاکھ کوشش کر لے، وہ حالات کو اپنے لیے موافق نہیں کر سکتا، مگر جب قدرت چاہے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔